السلام علیکم۔ جوش مری آبادی کی مشہور خود نوشت جو ہے یادوں کی بارات، اس سے ایک اقتباس میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کا عنوان ہے میری بسم اللہ۔ ارے میں اپنی بسم اللہ کا حال لکھنا تو بھول ہی گیا، اسے پہلے ہی آنا چاہیے تھا۔ خیر اب سن لیجئے، ذرا سی بات تو ہے، اس موقع پر کیا کیا رسمیں ہوئی تھیں بالتفصیل یاد نہیں ہے، بس اس قدر خیال ہے کہ کم عمری میں میری بسم اللہ ہوئی تھی۔ چاندی کی تھالی میں سونے کی دوات، سونے کے خول کا قلم اور قرآن میرے سامنے رکھا گیا تھا، اور میرے اولین معلم مولوی نیاز علی خان نے مجھ سے کہا تھا، میاں صاحبزادے کہیے بسم اللہ۔ اس کے بعد حاضرین کے گلوں میں ہار ڈالے گئے تھے اور مٹھائی تقسیم کی گئی تھی۔ دادا میاں بھی موجود تھے، جنہوں نے بلند آواز یہ مصرع پڑھا تھا، قلم گوید کہ من شاہ جہانم۔ اسی رات کو زنانے میں ڈومنیوں کا گانا اور مردانے میں طوائفوں کا مجرا ہوا تھا، اور میں دولہا بنا کر بیچ میں بٹھا دیا گیا تھا۔ میرے فارسی کے معلم تھے مولانا نیاز علی خان، اردو کے معلم تھے مولانا طاہر، اور عربی کے معلم تھے مولانا قدرت اللہ بیگ، اور انگریزی کے معلم تھے ماسٹر گومتی پرشاد۔ مولوی نیاز علی خان ایک روکھے سے خشک مزاج کے آدمی تھے۔ مولانا طاہر بڑے ہی شگفتہ مزاج تھے اور شاعر بھی۔ ان کا یہ شعر مجھے اب تک یاد ہے، شہرا جو سنا حسن کا طاہر کی زبانی، نادیدہ میں عاشق ہوا تجھ پر میری جانی۔ مولوی قدرت اللہ بیگ فارسی اور عربی کے زبردست عالم تھے۔ میرے پاس ان کی ایک مثنوی موجود ہے جو غالباً 5000 اشعار پر مشتمل ہے، اور حیرتناک بات یہ ہے کہ اس مثنوی کے تمام اشعار ایسے ہیں کہ ان میں ایک لفظ بھی نقطہ دار موجود نہیں ہے، جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کے بے پایاں ذخیرہ الفاظ اور فرما روائی لغات کا۔ اب رہے ماسٹر گومتی پرشاد، وہ بڑے ہی مسکین اور خاموش آدمی تھے، لیکن اس اسلوب سے پڑھاتے تھے کہ حرف حرف دل نشین ہو جاتا تھا۔ اس کے بہت دن کے بعد میرے باپ نے حضرت مائی جائسی کو میرا ٹیوٹر مقرر فرمایا تھا۔ طلوع صبح کا اولین دیدار۔ ہمارے گھر کے اندر لطیفوں، نقلوں اور کہانیوں کی بنا پر دن رہتا تھا رات کے 11 بجے تک، اور رات رہتی تھی دن کے 12 بجے تک۔ اس لیے اس غیر فطری ماحول میں پلا ہوا بچہ واقف ہی کیوں کر ہو سکتا تھا صبح کی رنگینیوں سے؟ کیوں کر مالا مال ہوا میں اس دولت بیدار سے، اور کیوں کر یہ قرآن اترا میری آنکھوں پر؟ اس کی رودات بھی سن لیجئے۔ میرے باپ ربیع و خریف کے زمانے میں 2 بار اپنے علاقے کے دورے پر تشریف لے جایا کرتے تھے، اور ان مواقع پر وہ سو رہتے تھے 8-9 بجے رات کو، اور جاگ اٹھتے تھے صبح 3-4 بجے۔ ایک بار جب وہ دورے پہ جانے والے تھے تو میں نے درخواست کی تھی کہ میاں ہمیں بھی اپنے ساتھ لیتے چلیے گا، تو انہوں نے میری یہ درخواست منظور کر کے بوا الحازن کو مامور فرمایا تھا کہ مجھ کو تڑکے جگا دیں۔ اب سنیے اللہ کا کرنا کیا ہوتا ہے۔ جب لحاظن بوا نے بہت تڑکے مجھ کو جھنجھوڑ کر جگایا کہ بھیا اٹھ بیٹھو، میاں کے ساتھ گاؤں جانا ہے، تو میں اٹھ بیٹھا اور آنکھیں مل کر نگاہ اٹھائی تو بڑی حیرت کے ساتھ جب یہ دیکھا کہ دھند کے سنگ مرمر کی طرح شیدہ اور دھوپ چھاؤں کی پروردہ، نیم پیدا اور نیم پنہا گنگا جمنی پریاں نقابوں کے سحروں کو چٹکیوں میں تولے رسمسات آسمان سے کسمساتی زمین کی طرف اڑتی چلی آ رہی ہیں، تو میرے دل نے پوچھا ارے یہ ہو کیا رہا ہے، اور یہ سب کچھ ہوا کیا جا رہا ہے؟ دن ہے نہ رات، اندھیرا ہے نہ اجالا، اندھیرے میں اجالا، اجالے میں اندھیرا، صباحت میں ملاحت، ملاحت میں صباحت، سرمئی نقاب، کندنی مکھڑا، سرخی میں گدرائی فضا کی انگڑائیاں،
आधे जलवे आधी झाइयाँ, जुल्मात में आबशार का आब हयात, आबनूस के शहर में मिस्र का बाजार, एक तरफ मखमल कमखाब सुरमा काजल गेसू मलमल करेब और रेशम, और दूसरी तरफ अफशां सलमा सितारा कशका गाजा गोटा किनारी सोना चांदी मरमर लच्चा लचका पट्टा उबैर और गुलाल, फिजा पर सुनहरे तारों का जाल और बड़ी आहिस्तगी के साथ उभरता हुआ कुंदन का थाल। शिलंगे भरता मैं नीम के नीचे गया, शाख पर चहचहाती चिड़ियां भर्रा मारकर उड़ गईं, हाथ फैलाकर नीम को छाती से लगा लिया, डाल को झुकाकर उसकी पत्तियों को चूम लिया, मुर्गाने सहरी की बांग ने खून को गरमा दिया, दीवाना बार मर्दाने में पहुंचा, देखा कि म्याना सहन में रखा हुआ है, म्याना महमिल नजर आया, कहार चिल में पी पी कर खांस रहे हैं, उनकी खांसी भी अच्छी लगी, सिपाही ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर मुंह धो रहे हैं, उनके छपक्कों की आवाज ने दिल मोह लिया, फाटक के करीब घोड़े दुमे हिला रहे हैं, कुएं के पास खड़ी हुई हथनी झूम रही है, अलाव के पास पारसी बैठे ताप रहे हैं, पासी बैठे ताप रहे हैं, अलाव की उछलती आंच में जहरा की कमर लचक रही है, और ये सारा समा इंदर के अखाड़े में तब्दील हो गया। मैं वहशी चकारे के मानिंद दौड़कर सामने के कमरे में दाखिल हो गया, कमरे की समोई हुई गर्मी सर्दी से जी खुश हो गया, जरा से मुड़कर और ये एक कद्दे आदम आईने के सामने जाकर मैं अपना मुंह देखने लगा, गालों पर सुर्खी के हलकोरे, आंखों में गुलाबी डोरे, छरेरा बदन, पतली कमर, घनेरे बाल, पतले पतले होंठ, लांबी लांबी पलकें, बर में रेशमी कुर्ता, कुर्ते पर रूई भरी मखमली सदरी, सर पर आड़ी जर्नैली टोपी, टोपी के गिर्द आगरे का सुनहरा फीता और दाहिने कान में हिलता हुआ सोने का झला झुल दूर। उफ, मैं किस कदर हसीन हूं, जिंदगी में पहली बार इसका पता चला। अल्लाह भला करे तलुए सुबह की रंगीनी का, जिसने मेरा पोशीदा अजमाल मुझ पर आश्कारा कर दिया। वो जमाल जो आगे चलकर जमीन पर पांव न रखने वाले मगरूर हसीनों के सरों को अपने कदमों पर झुका लेने और एक दिन परियां हाजिर नाज उठाने, हाय जवानी हाय जमाने का नारा लगाने वाला था। और वो आनी और फानी जमाल कि अब इस अर्जल उम्र में जब कभी वो याद आ जाता है तो हर चंद मेरे मुफक्कर शब्बीर हसन खान पर कतई मलाल तारी नहीं होता, लेकिन मेरे शायर जोश मलिह आबादी के दिल से खून की बूंदें टपकने लगती हैं और वो चीख उठता है कि हम पर भी हसीनों का करम था एक रोज, इस कौम में अपना भी भरम था एक रोज, बेजार निगाहों की गुजरगाह है अब वो चेहरा कि नजरों का हरम था एक रोज। किरदगारा फूल से चेहरों को बटवों की शक्ल में तब्दील कर देने से आखिर तुझे क्या मजा आता है। किरण फूटते ही हमारा काफिला चल खड़ा हुआ। मेरे बाप 8 कहारों वाले म्याने में जिलादारों अकरबा घोड़ों पर, मेरे बड़े भाई मुशीर अहमद खान रामपुरी और मैं हथनी पर, बाकी तमाम खिदमतगार सिपाही और गुड़िए पैदल। 5-6 मील की मसाफत तय करके जब हमारा काफिला हदूद सैदापुर में दाखिल हुआ तो चूंकि इससे पेशतर मैंने कभी गांव देखा ही नहीं था, मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। अल्लाह अल्लाह, ताहद नजर झूमते लहलहाते और गुनगुनाते खेतों में धरती माता की उगी हुई तमन्नाएं और मुस्तजाब दुआएं, बीच बीच में मानिंद जुल्फे बुता पेचो खम खाती पगडंडियां, चलती बेड़ियों और पराहियों की बदौलत गहरी गहरी नालियों में शहर के चूल्हों को आग बख्शने वाले बहते पानी की कुड़बुड़ कुड़बुड़, सुनहरी और मुलायम किरणों से झील की मौजों की झिलमिल झिलमिल, साहिल पर खूबसूरत मुर्गाबियों की कतारें परअफ़शां और मौजों में उनकी रह रह कर डुबकियां, और मुलायम दोष पर खेतों की तरावट और बालियों की खुशबू उठाए हुए ठंडे झोंकों की पाकीज़गी और लताफत, और खेतों से दूर कच्चे कच्चे लपे पुते मकानों के छप्पर
اونچے اونچے کھلیان، نکائی کرنے والی جوان جوان عورتیں اور گدر گدر چھوکریاں، ادھر طوفان ادھر اٹھان، ان کے پیلے لال لہنگے، اودی اودی چندریاں، ان کے خالص خالص ہوا اور مسلسل محنت کے پروردہ چھلکتے شاداب چہرے، اور گٹھے گٹھے چٹکتے بدن، ایسے بدن کہ پوری طرح کسبسا کر انگڑائی آئے تو جلد مسک کر رہ جائے، اور دیکھنے والوں کے دل میں یہ آرزو دھوئیں مچائے کہ انہیں چھو کر بھی دیکھ لیا جائے کہ یہ بنی ہیں کن عناصر سے۔ یہ سما دیکھ کر میرے سینے کی تمام کھڑکیاں کھل گئیں، رگ رگ میں بشاشت کے فوارے پھوٹنے لگے، نچلے پپوٹوں کے نیچے خنکی دوڑ گئی، آنکھیں جیسے ایک دم سے بڑی ہو گئیں، نگاہیں جھکیں تو اپنے چہرے کی سرخی نظر آ گئی، پور پور میں تازگی انگلیاں چٹخانے لگی، سانس لینے کا غیر محسوس عمل ایک محسوس عیاشی بن گیا، اور میرے جسم کے اندر پاؤ پھوٹنے لگی، سویرا ہو گیا۔ اسی عالم میں ہمارا قافلہ کھیتوں کے پیچ و خم سے گزرتا، سدھا زمین بوس سلاموں کا صرف ایک سر کی جنبش سے جواب دیتا، ہتھنی کی بار بار بڑھتی ہوئی سونڈ میں ٹوٹتے گنوں کی چٹاخ چٹاخ سنتا، کورے پنڈوں کی کچی کچی لپٹوں میں جھومتا، اور پیتل کی جھلکتی چھلکتی گاگروں کے نیچے سراہی دار گردنوں اور پتلی پتلی کمروں کی لچک دیکھتا ہوا بالآخر تھانے پہنچ گیا۔ ہمارے تھانے پہنچتے ہی رعایا جوق در جوق آنے اور ہم دونوں بھائیوں کے پاؤں چھو چھو کر نذرانے دینے لگی، اور ہم نظر کے روپوں کو سامنے کے کھرے تخت پر بڑی بے پرواہی کے ساتھ کھنا کھن اور چھنا چھن پھینکنے لگے، اور تھوڑی دیر میں پیاز کے قتلوں کے سے چمکتے سکوں کا تخت پر انبار لگ گیا، پہاڑی سی بن گئی۔ رعایا جب روپیہ برسا چکی تو سیدہ پور کے پستہ قد مہاجن بھلڑ شاہ ہاتھوں میں سونے کی انگوٹھیاں پہنے اور چاندی کی شام اور لوہے کے گولے کی ہربتی باندھے جھکے جھکے آئے، اپنے خادم کے سر سے روپوں کا بھرا ہوا چوٹی دار تھال اتارا، اسے ہم دونوں بھائیوں کے سر پر 3 بار بطور صدقہ گھمایا، اور پھر ایک بڑے کھناکے کے ساتھ تھال کا تمام روپیہ فرش پر گرا دیا۔ خالص چاندی کے کھنکتے روپے فرش پر ادھر ادھر ناچنے اور دوڑنے لگے، اور ہمارے خدام نے حسب دستور قدیم وہ تمام روپے لوٹ لیے۔ اس ہنگامہ رقص طلا کے بعد اب دوپہر کے کھانے کا وقت آ گیا۔ جبر علی فقیر دسترخوان پر اپنے ہاتھ کا پکایا کھانا چننے لگا، اور دم بھر میں ہمارے مراد اہیر اور برہمن کاشتکار اپنے اپنے سروں پر پکوان اٹھائے ہوئے آئے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے سامنے پوریوں، کچوریوں، بھانت بھانت ترکاریوں، تلی مچھلی کے ٹکڑوں، گلگوں، پھلکیوں، دودھ دہی کی ہانڈیوں، مٹھائیوں اور رساول کی بڑی بڑی لٹیوں کا ایک انبار لگ گیا۔ خاصا تناول فرما کر میرے باپ حسب معمول اندر کے کمرے میں جا کر سو گئے۔ میں بھی تھکان محسوس کرنے کی بنا پر چاہ رہا تھا کہ تھوڑی دیر کے واسطے لیٹ جاؤں کہ باہر سے عالمگیر پھپھا کی گرجتی آواز سنائی دی۔ باہر گیا تو یہ دیکھا کہ ایک سر سے پاؤں تک جھریوں میں لپٹا ہوا کاشتکار اپنے بیٹے کے شانے پر ہاتھ رکھے پھپھا سے اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں کہ خان بہادر صاحب، آپ خود میرے سامنے کھڑی ہوئی بیوی کو دیکھ لیں، اس کو سوکھے کا روگ لگ گیا تھا، اس کے دوا دارو نے مجھ کو کھک کر دیا ہے، آدھا لگان اب لے لیجئے، آدھا دوسری فصل پر ادا کر دوں گا۔ اس کا یہ عذر سن کر پھپھا نے اس کو ایک موٹی سی گالی دے کر کہا، ابے ایک آنا بھی کم نہیں لوں گا، پورا لگان ادا کر، پورا۔ اس بوڑھے پھوس کی تھر تھراتی ہوئی آواز میں اس نے کہا، بھگوان کی قسم، آدھے لگان سے زیادہ میرے پاس ایک جھنجھی کوڑے بھی نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی پھپھا اٹھے اور ایک تھپڑ اس کے منہ پر اتنے زناٹے سے مارا کہ وہ دھڑام سے زمین پر گر پڑا۔ اس کی مرچھائی ہوئی بیوی کی آنکھوں سے دھل دھل آنسو بہنے لگے۔ اس کے بیٹے نے شرم سے آنکھیں جھکا لی۔ گرے ہوئے بوڑھے نے اپنی روتی ہوئی بیوی اور اپنے جھینپے ہوئے بے بس لڑکے کو ایسی نظر سے دیکھا کہ میری سانس میرے گلے میں الجھ گئی، اور پھر ایک دردناک چیخ مار کر
میں تھانے میں داخل ہو کر اپنے سوتے ہوئے باپ کے سرہانے جا کر کھڑا ہو گیا اور ہچکیاں لے لے کر رونے لگا۔ میری ہچکیوں سے ان کی آنکھ کھل گئی اور انتہائی گھبراہٹ کے ساتھ انہوں نے مجھ سے پوچھا، ارے کیا ہوا، ارے کیا ہوا؟ میں نے اس بوڑھے کسان کی حالت اور پھپھا کی شقاوت کا سارا ماجرا بیان کر دیا۔ میرے باپ کی آنکھیں نمناک ہو گئی۔ صالح محمد خان کو حکم دیا کہ اس بوڑھے کسان کو میرے پاس بلاؤ، اور وہ بوڑھا میرے باپ کے قدموں پر گر کر کہنے لگا، دہائی خان صاحب بہادر کی۔ اتنے میں اس کی بیوی بھی اپنے فرزند کے ساتھ آ گئی اور وہ دونوں بھی زار و قطار رونے لگے۔ میرے باپ نے انہیں تسلی دے کر گڑیتے کو حکم دیا کہ ماتا دین پٹواری کو بلا لاؤ۔ پٹواری آ گیا تو انہوں نے فرمایا، ماتا دین، سیاہ میں اس مراؤ کے لگان کی پوری بے باقی درج کر لو اور اسی وقت رسید اس کے حوالے کر دو۔ میرے باپ کی ترحم آمیز برتاؤ کو دیکھ کر بوڑھے کسان اور اس کی لاغر بیوی اور اس کے بیٹے کی آنکھیں شکرے کی آنسوؤں کی جھڑی برسانے لگی، اور مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کسی نے میرے دل کے زخم پر مرہم رکھ دیا ہے۔ اور جب وہ تینوں آدمی جے خان صاحب کی اے بھگوان خان صاحب بہادر کا راج گنگا دھار تک رہے کہتے چلے گئے تو میرے تمام رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اپنے باپ کی صورت اور بھی اچھی لگنے لگی، اور عالمگیر پھپھا سے ایسی نفرت ہوئی کہ جب میرا زمانہ آیا تو بڑے لطیف ہیلے کے ساتھ میں نے ان سے ضلع داری نکال کر اپنی پھپھی زاد بہن کے فرزند خواجہ حسن خان کے سپرد کر دی۔ لیکن خواجہ حسن بھی برے ثابت ہوئے۔ پھپھا ننگی تلوار تھے تو وہ میٹھی چھری نکلے۔ غرض کے رعایا کو آرام نہیں آیا۔ چوتھی کی دلہن یعنی طلوع سحر کا دوسرا دیدار۔ چوکیدار کی آواز سے جب منہ اندھیرے آنکھ کھلی تو دیر تک یہ بات سمجھ ہی میں نہ آئی کہ آخر میں ہوں کہاں۔ آنکھیں مل مل کر بڑی حیرانی کے ساتھ بدلے ہوئے ماحول کو دیکھنے لگا، اور 10-15 منٹ کی حیرت کے بعد حافظے کا مطلب جب صاف ہوا تو یاد آ گیا کہ میاں کے ساتھ میں سیدہ پور آیا ہوا ہوں۔ طلوع سحر کا مزہ تو منہ کو لگ ہی چکا تھا۔ میں بستر سے اٹھا اور تھانے کی چھت پر چڑھ گیا۔ تھانہ سطح مرتفع پر بنا ہوا تھا جس کی چھت سے تمام گاؤں نظر آتا تھا۔ چھت پر گیا تو نسیم صبح میری رضائی میں آ کر مچلنے لگی۔ رونگٹے کھڑے ہو گئے، سردی زیادہ تھی نہ کم۔ ایک طرب انگیز جھرجھری سے غنچۂ خاطر چٹک گیا۔ دل میں وہ راگنی چھڑ گئی جس کو انسانوں کے گلے یا ساز کے تار گرفت میں نہیں لا سکتے۔ دھندلکے نے اپنے گھونگھٹ کے پٹ کھول دیے، آسمان نے زمین پر موتی رول دیے۔ ولولہ نشاط نے مور کی طرح ناچنا شروع کر دیا۔ آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، دیکھا کہ فضا کے محل سرا کے سیاہ پردے ایک ایک کر کے اٹھ رہے ہیں۔ لیلائے شب مستی کی دھڑی اور افشاں چھڑا کر اور رنگین آنچل سے کاجل پونچھ کر سرخ شلوکا پہن رہی ہے۔ سرمئی وادیوں میں مقیش کے خیمے نصب ہو رہے ہیں، تارے کانپ کانپ کر کجلائے چلے جا رہے ہیں۔ افق کے ملجگے پردوں کے پیچھے ایک نیم روشن دائرہ نور گھوم رہا ہے اور اس کے گرد ایک سنہرا سا ہالہ بنتا چلا جا رہا ہے، اور چند لمحوں کے بعد پھر یہ دیکھا کہ مشرق کا گریبان مسکنے لگا اور مسکتے مسکتے چر سے پھٹ گیا۔ پھر وہ دائرہ نور سونے کا تھال بننے لگا۔ تھال کا ایک سرا کسی غرفے سے جھانکنے والی کی پیشانی کے مانند دور سے چمکنے لگا، پھر اس کو ایک سیاہ جونا صاف کرنے لگا، پھر وہ جونا غائب ہو گیا، آدھا تھال سامنے آ گیا، اور ایسا نظر آیا کہ ماہ کناں کا ماتھا کنویں سے نکل کر جگمگا رہا ہے۔ پھر کیا تھا، چڑیاں چہکنے، ڈالیاں لچکنے اور مرغان سحر بانگ دینے لگے۔ کعبہ نور میں اذان ہونے لگی، آسمان دائرہ بجانے لگا، زمین چوڑیاں کھنکانے لگی، جھیل نے انگڑائی لی، پانی میں سونا بہنے لگا۔ دولہا گھوڑے پر سوار ہو گیا، باراتی دھومیں مچانے لگے، اور کڑم دھم کی زمین پر شہنالیوں کی پھوار پڑنے لگی۔ ارے آج آئے سیاں، مرے آج آئے سیاں، سخی سوئے بھاگ جاگے، میرے تن میں راگ جاگے، میرے تھامنے کو بیاں، میرے آج آئے سیاں، میرے آج آئے سیاں۔
मौसमों के तासुरात और मेरे ज़माने के त्यौहार। मौसम गर्मा, अरे फिट्टे से मुंह का मौसम गर्मा, धूपिया, दंदकिया, दहकारिया, पसीनिया, निचोड़िया, भाड़िया, भंबोड़िया, तन्नूरिया, चंगेरिया, चिंगारिया, अक्कल खुरा, जल कुकड़ा, घुन्ना, रोड़ा, बड़ोता, सबड़ा, हबड़ा, भैंगा, बड़वत्ता, शयातीन की आंख का तारा, लू का राज दुलारा, अलाव का गहवारा और शोलों का फवारा, खूनी रीछ, लागू भेड़िया और हुंडेला सुअर। नफरत है मुझको इस महरूरुल मिजाज, मगजूब, मबगूज, मातूब और मरदूद शोहदे से। इसकी सुबह भी चिंगारियां, इसकी शामें भी कटारियां, इसका शोला खू आफताब दरीचाए उफक से एक बदतमीज गंवार के मानिंद भक से निकलकर फौरन आग बरसाने लगता है। इसकी बेमहर किरणें याजन बिल्लाह गोया जहन्नमी पापी और बूढ़े सूदखार लाला रामलाल की निगाह। इस कटखन्ने चमार मौसम में जब हरामजादी लू के झल्लड़ गांव गांव और हू करते चलते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि गोया सातवें जहन्नुम के गुंडे फरिश्ते आस्तीन आतिशी गुर्ज मार मार कर जमीन को माँ बहन की गालियां दे रहे हैं। जब ये खबीस मौसम आ जाता है तो दोपहर से पेशता ही हम सब बच्चों को मुर्गियों की तरह कुड़ी कुड़ी करके खसखाने में बंद कर दिया जाता है। सख्फी पंखे के सुरीली चूं चूं कार, टट्टियों पर पानी छिड़के जाने की झंकार, नन्ही नन्ही बूंदियों की टपकार, खस की सूंधी सूंधी और इतरे खस की भीनी भीनी महकार। इन सहरकारियों की आगोश में ऐसी ठंडी मीठी चहकती और गहरी नींद आ जाती थी कि शाम से पहले हम में से किसी की आंख खुलती ही नहीं थी। और जब शाम को हम खसखाने से निकलते थे, अंगनाई के छिड़काव की सौंधी सौंधी खुशबू हमारा इस्तकबाल करती थी। हम सब भाई बहन तख्तों के चौकों और आराम कुर्सियों पर आकर बैठ जाते और ताड़ के बड़े बड़े पंखे हरकत करने लगते थे। तरबूजों और खरबूजों की काशों, बालाइयों के कुफलियों और आबखोरों, नमशके थलों और फालूदे के बर्फ में झल्ले गिलासों से हम सब की ज़ियाफत की जाती थी। और रात को बड़े से आंगन में हम सब के पलंग ऊंचे ऊंचे खंभों पर लटके हुए झालरदार पंखों के नीचे बिछा दिए जाते थे और इलाके से बारी बारी आने वाली औरतें सुबह तक इन पंखों की डोरियां खींचा करती थी। मौसम सरमा, आया मेरा कुमारा जाड़े का द्वार। आहा जाड़ा, चंपई, शरबती, गुलाबी जाड़ा, कुंदन सी दमकती अंगीठियों का गुलजार, लचके पट्टे की रजाइयों में लिपटा हुआ दिलदार, दिल का सरूर, आंखों का नूर, धुंधलके का राग, झटपटे का साग सुहाग, जुलेखा का ख्वाब, यूसुफ का शबाब, खदीब बरबतो चंग, शाहजादा रामेशो रंग, रवि दवी का सबीता, मुस्लिम का कुरान, हिंदू की गीता और सुबह को सोने का जाल, रात को चांदी का थाल। कसैरुन निहार, तवीलुल लैल, तंग आस्तीन, दराज गेसू, मोती की आब, मोतिये की ओस, रगों में चुटकियां लेती सर्दी, चेहरों पर अंगड़ाइयां लेती सुर्खी, महकते लिहाफों की नींद, चटकते अंगारों का नाच, शम्स दराज तीन, कबर जमीन, ठुड्डी तारा, माथे चांद, माहरू सौसन खू, गबरू लचकीला, छरेरा चटकता, मदभरा बांका, तिरछा नुकीला, लपीटा रसीला, छबीला, सजीला, सांवला, सलोना और सुहाना जाड़ा। हाय वो चरागों, मोमबत्तियों, शम्मों, इक्कों और झाड़ों की पर्दा नशीन, लजाती और बामरफ़त ठंडी रोशनी। ऐसी रोशनी जो अपनी झुकी हुई नजरों से दीवार और दर को तो जगर जगर कर दे, मगर क्या मजाल के निंदा सी आंखों में चुभे।
ہائے وہ ماہ پوس کی کالی کالی زلفوں والی یخ میں جھلی انگیٹھیوں کی سموئی ہوئی جادو بھری خاموش لمبی لمبی راتیں، وہ اونچے اونچے دروں کے بھاری بھاری پردے، مسحریوں کے سامنے وہ تختوں کے چوکے، چوکوں پر وہ مخمل کے گدے اور گاد تکیے اور تکیوں پر ٹیک لگائے اور پاؤں پر دوشارے ڈالے ہوئے وہ گھر کی بڑی بوڑھیاں، دائیں بائیں چاندی کے اونچے اونچے اگال دان، رہ رہ کر کھلتے اور بند ہوتے پاندان، اور وہ ڈلی کے کٹکنے کی کٹا کٹ آوازیں، دوسرے تخت پر وہ رضائیاں اوڑھے ہوئے کہانیاں کہنے والیاں، ان کے پیچھے اونچے اونچے مبافوں کی مامائیں، اصیلیں اور لونڈیاں باندیاں، پشت پر اگردان، بیچوں بیچ انگیٹھی، انگیٹھی میں چٹکتے کوئلوں کی چٹکار اور سنہری آنچ کا ناچ۔ اور ہائے مواقع و مناظر کے بیان کرتے وقت کہانیاں کہنے والیوں کے وہ بار بار نئے روپوں میں ڈھلتے چہرے، آنکھوں کے بار بار بدلتے اشاروں اور حسب حال بڑھتے گھٹتے ابھرتے ڈوبتے لہجوں کے کٹاؤ اور ٹھہراؤ کے ساتھ وہ کہانی کا ان الفاظ میں آغاز: کہانی سے جھوٹ کوئی بات نہیں، کہانی سے میٹھی کوئی چیز نہیں، جھوٹ سچ کہانی بنانے والے کی گردن پر، کہانی بنانے والے پر عذاب، سننے والوں کو ثواب۔ آدھی رات ادھر آدھی رات ادھر، سوئے سنسار جاگے پاک پروردگار، ایک تھا بادشاہ ہمارا تمہارا خدا بادشاہ۔ اس بادشاہ کی ایک چاند سی لڑکی تھی، سو اللہ کا کرنا کیا ہوتا ہے کہ وہ شہزادی ایک دن سہیلیوں کے ساتھ باغ میں ٹہل رہی تھی کہ ہر چند اب وہ دن ہے نہ وہ راتیں، لگ چکے وہ زمانے، بیت چکی وہ گھڑیاں، اور موت کی نیند سو چکی ہیں وہ کہانیاں کہنے والیاں، اور قبر کی جانب مڑ چکی ہے میری عمر۔ لیکن ان کہانیوں کے بھوتوں کے غلغپاڑے اور ان کے اندر کے اکھاڑے، ان کے پریوں کے غول، ان کے گل خانوں کی ٹھٹھول، ان کے آگیا بیتابوں کے اشارے، ان کی راگنیوں کے مڑتے دھارے، ان کے طوفان میں پھنسے بیڑے، ان کے برساتیوں کے وڈیرے، ان کے موتی برساتے سویرے، ان کے ہونکتے جنگل کے اندھیرے، ان کے شاہوں کا جلال، ان کے شہزادیوں کا جمال، ان کا فراق و وصال، ان کی آہیں اور کراہیں، ان کے گانے اور شادیانے میرے دل میں ٹوٹے ہوئے شیشوں کے نکیلے ٹکڑوں کی مانند آج بھی چبھتے ہیں اور کھٹکتے رہتے ہیں۔ یا اللہ کیا کروں، اے میرے بچپن کی اداس انگیٹھی، جن کو بھلا چکی ہیں ہماری جوانیاں، اب ان میں تجھ کو یاد ہے کتنی کہانیاں۔ موسم برشگال، روم جھوم بدروا برسے، پی درشن کو جی ترسے، روم جھوم بدروا برسے۔ او ہو جھومتی جھمکتی جھولتی جھرجھراتی جھمجھماتی جھمجھم برستی جوبن والی جونٹی برسات، گھپ اندھیروں اور گھنگھور گھٹاؤں کی چھاؤں میں گھرتی گھومتی گھمرتی گنگناتی گمکتی گاتی گرجتی گونجتی گھڑگھڑاتی گھونگر والی برکھا، آسمان کو گھماتی زمین کو نچاتی فضا کو چلاتی شمس و زمان کو شمس و قمر کو گہناتی چوبائی کو تھپ تھپاتی طوفانوں پر طوفان اٹھاتی زلفیں چھٹکاتی کجریاں سناتی کھیتیاں لہلاتی زمین کی پولیں چٹکھاتی اور چھڑے کو کڑے سے بجاتی برکھا، ابر سیاہ بیاباں در بیاباں گلستاں در گلستاں، گل چکاں گوہر فشاں رقصاں پراں غلطاں روا دماں، آسمان پا بجولاں زمین کشاں کشاں، لکے بادل بال کشا نعرہ زناں اور سر سے پاؤں تک دھواں ہی دھواں۔ اف وہ بجلیوں کی کڑک، وہ بدلیوں کی لٹک اور وہ باں کی دھنک، وہ مینڈکوں کا شور، وہ پربا کا زور اور وہ گھٹائیں گھنگور، وہ جھینگروں کی جھنکار، وہ موروں کی پکار اور نہروں پر وہ مرغابیوں کی قطار اندر قطار، وہ شاخساروں کی گلخپ، وہ انبیوں کی ٹپا ٹپ، وہ امریوں کے جھومتے جھولے، وہ اللڑوں کے گھومتے کولے، وہ برستے گیت پر گیت، وہ مچلتی پیت کی ریت، وہ یاروں کے چہچہے، وہ نگاروں کے قہقہے، وہ آڑی ترچھی پھوارے، وہ ستاروں کی آریں آریں،
وہ ہوا کی گھوم، وہ بوچھار کی دھوم، وہ متوالی پیہو، وہ نشیلی کوکو، وہ جگنوؤں کے غول، وہ 12 ماسوں کے بول، وہ دوب کا مخمل، وہ بیر بہوٹیوں کی ہلچل، وہ جل تھل کا میدان، وہ پرنالوں کا ہیجان، وہ موجوں کی روانی، وہ دھرتی بورانی، وہ چھاجوں پانی، وہ چھوکڑیوں سے چھیڑ خانی، اور وہ ہائے زمانے ہائے جوانی۔ اللہ وہ مچلتی گھٹائیں، وہ چڑھتے دریا، وہ گرجتے نالے، وہ تھرکتے ولولے، وہ کوکتی ترنگیں، وہ ابلتی امنگیں، وہ چہکتے رنگ، اور وہ زبردست پرشور دونگڑے، اور ایسی گرجتی پروائی کہ دھرتی بولے رام دہائی۔ جب موسلادھار پانی برسنے لگتا تھا، میں رسیاں توڑا کر رنگنائی میں آ جاتا تھا۔ عورتیں چیختی تھی کہ ارے نہ بھیگ، بخار آ جائے گا۔ میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا تھا۔ صحن کے گوشے گوشے میں قلقاریاں مارتا، دھومیں مچاتا، اچھلتا کودتا، دندناتا، تالیاں بجا بجا کر برسوں رام دھڑاکے سے، اور کوڑی گئی ریت میں اور پانی گیا کھیت میں کے نعرے لگاتا پھرتا تھا۔ جب پانی برس کر کھل جاتا تھا تو باورچی خانے کے برآمدے میں کڑھائیاں چڑھ جاتی اور برساتی پکوان یعنی پوریاں، کچوریاں، ارویاں، پھلکیاں، دہی بڑے، بریاں، چنے کا بھرتا، اندر سے گلگلے، چلے، ڈنڈا مصری اور مولی کے پتے پکنے لگتے تھے، اور انگنائی کی نہائی ہوئی کڑوی کڑوی خوشبودار نیم کی بھیگی شاخوں میں جھولے ڈال دیے جاتے، اور ہم سب لو دیتی شوخیوں کے ساتھ جھولنے لگتے تھے۔ ہائے وہ پاپی برکھا کے نکیلے کافر گیت جو ٹھنڈی ہوا اور رنگین فضا سے تیرتے میرے کانوں تک آتے اور میرے ملائم سینے میں کھچ سے چپ جایا کرتے تھے، اور جب ان کے بولوں کے کٹاؤ اندیکھے منظروں اور اجنبی مکھڑوں میں تبدیل ہو کر میری نظروں کے سامنے سے بڑی تیزی کے ساتھ گزرنے لگتے تھے، تو حیرت اس بات پر ہوتی تھی کہ یہ اندیکھے پربت، یہ کھیت کے جل تھل میدان اور یہ اجنبی جگر جگر مکھڑے کس دیس کے ہیں، اور آخر اس وقت مجھ کو یہ رونا کیوں آ رہا ہے۔ اسی برکھا رت میں ہماری آنگنائی کے بیچوں بیچ ایک روز آنسوؤں اور ہچکیوں کا ایسا موسلادھار پانی برسا تھا کہ ہمارا سارا گھر اس میں ڈوب گیا تھا۔ سنیے اس کی داستان۔ ایک دن جس وقت ہم لوگ جھول جھول کر کجریاں سن رہے تھے اور باورچی خانے کے برساتی پکوانوں کا نمکین دھواں نیم کی شاخوں کے نیچے مچل رہا تھا کہ میری کھلائی ہانپتی کانپتی لکڑی ٹیکتی آئیں، گانے والیوں سے کہا بچیوں ذرا ٹھہر جاؤ، آج یہ پھوس بڑھیا گائے گی، اور وہ سب کے سب پیچھے سرک سرک کر بیٹھ گئی۔ بڑی بی نے اپنے سر کی چادر پھینک دی، ان کے سر کے سفید بال اڑنے لگے، اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بڑے دردناک لہجے میں گانا شروع کر دیا، گانا نہیں بلکہ نوحہ شروع کر دیا۔ ہائے تمرے بنا برکھا نہ سہائے، ارے مورے کلکتے کے جویا، اللہ تمہیں لائے، ہائے اللہ تمہیں لائے، اللہ تمہیں لائے، اللہ تمہیں لائے۔ بڑی بی کو گاتے اور روتے دیکھا تو میں جھولے سے کود پڑا اور ان کے سینے سے جا کر لپٹ گیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میرے روتے ہی تمام گانے والی چھوکریاں بھی منہ پر پلو رکھ کے رونے لگیں۔ گھر کے تمام خواتین انتہائی سراسیمگی کے ساتھ دوڑ پڑی اور پوچھنے لگی ارے خدا کے واسطے جلدی بتاؤ کیا ہو گیا۔ بڑی بھی کوئی جواب ہی دے نہیں سکتی تھی کہ رونے کا شور سن کر میری انتہائی مغلوب الغضب پھپھی نواب بیگم بھی دوڑی ہوئی وہاں آ گئی اور بےحد غصے کے عالم میں کہنے لگی بھاڑ میں جائے ایسا موا گیت، ارے بڑی بھی یہ نہیں دیکھتی کہ مجنہ کس قدر چہکو پہکو رو رہا ہے، ارے آگ لگے ایسے گیت کو۔ بڑی بی پر جب یہ ڈانٹ پڑی تو ان کا لٹا پٹا دل جو 85 برس سے مسلسل دھڑک رہا تھا بری طرح زخمی ہو گیا۔ انہوں نے اپنے بیٹھے ہوئے کنویں کسی خوبار آنکھیں اٹھائیں اور تھرائی آواز میں بولی بنن بی بی میں سر جھکائے دیتی ہوں، چاہو تو مجھ کو آج نہیں تو کل مری بڑھیا کو جی بھر کے مار لو،
میں تو آدھی سے زیادہ قبر میں اتر چکی ہوں، لیکن بندن بیوی میں ہاتھ باندھ کر کہتی ہوں ذرا انصاف سے کام لو، اپنی چھاتی پر ہاتھ رکھ کر سوچو کہ برکھا رت میں برسائے اور ہائے جانے عالم پیا کی یاد نہ آئے۔ ہائے قیصر باغ میں برکھا کے جھولے میں خود دیکھے ہوئے ہوں، میری آنکھوں میں پھر رہی ہیں وہ بہاریں۔ ہائے میرے جانے عالم پیا، موئے فرنگیوں نے گلا گھونٹ کر تم کو مار ڈالا۔ ہائے لکھنؤ کا سہاگ لٹ گیا، ہائے قیصر باغ کی بارہ دری اندھیرے میں ڈوب گئی، ہائے شہزادیاں ٹھوکریں کھاتی پھرنے لگیں۔ اتنے کہہ کر بڑی بی نے اپنی آنکھوں پر دوبارہ پلو رکھ لیا اور رو رو کر گانے لگی، ہائے تمرے بنا، ہائے تمرے بنا برکھا نہ سہائے نہ سہائے، ارے مورے کلکتے کے جویا اللہ تمہیں لائے، اللہ تمہیں لائے۔ بڑی بی کے اس درد دل نے پورے گھر کو ہلا کر رکھ دیا، سب کی آنکھوں سے بحران جاری ہو گئے۔ میری ماں نے چیخ ماری، میرے غضبناک پھپھی کی بھی ہچکیاں بن گئی، دادی جان بھی منہ پر آنچل رکھ کر رونے لگی، اور گانے والی چھوکریوں کو تو برا حال ہو گیا، اور گھر کا ذرہ ذرہ چیخنے لگا، اللہ تمہیں لائے، ہائے اللہ تمہیں لائے، اللہ تمہیں لائے، ہائے اللہ تمہیں لائے۔ شکریہ۔